اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا كذلك نقص، اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں، علیک تجھ پر، من انباء خبریں، ما قد سبق اس کی جو گزر چکا ہے، یعنی اے نبی جس طرح ہم نے تیرے اوپر موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو تفصیل سے بیان کیا ہے، اسی طرح ہم تیرے اوپر گزرے ہوئے واقعات اور قصص کو تجھ پر بیان کرتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر عبرت اور نصیحت ہے۔ نقصو ہم بیان کرتے ہیں، قص یقص قصن کا مطلب بیان کرنا، اور اسی سے قصہ کہتے ہیں، قصہ کا مطلب واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے۔ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَدُنَّا ذِكْرًا، اور تحقیق ہم نے دیا ہے تجھے، من لدنا ہمارے پاس سے، ذکرن ذکر، تو ذکر سے مراد قرآن مجید ہے کہ اے نبی ہم نے تجھ کو قرآن مجید عطا فرمایا ہے، یہ ذکر عطا فرمایا ہے۔ وقد آتیناک من لدنا ذکرا من اعرض عنہ، من اعرض جو شخص بھی، اعرض عنہ اعراض کرے گا، عنہ اس سے، یعنی اعراض کرنے کا مطلب ہوتا ہے منہ موڑ لینا، منہ موڑ لینا اور چھوڑ دینا۔ جو شخص بھی اعراض کرے گا اس سے، یعنی اس ذکر سے، اس قرآن مجید سے، فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْرًا، تو بے شک وہ شخص، یحمل اٹھائے گا، یوم القیامت قیامت کے دن، وزرن بوجھ، یعنی جو شخص اس قرآن کریم سے اعراض کرے گا تو قیامت کے دن وہ گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لاد کر لائے گا۔ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ، پس بے شک وہ اٹھائے گا، یوم القیامت قیامت کے دن، وزرن بوجھ، خالدین فیہ، وہ رہنے والے ہیں ہمیشہ اسی میں، یعنی یہ جو معرضین ہیں، یہ جو مکذبین ہیں، یہ جو کافرین ہیں، یہ وہ اس اپنے بوجھ میں، بوجھ کے ساتھ ہمیشہ وہاں پر رہیں گے، یعنی وہ بوجھ، وہ گناہوں کا بوجھ جو انہیں جہنم میں لے جائے گا، تو جب بوجھ ان کے ساتھ مسلسل باقی رہے گا تو مطلب یہ ہے کہ وہ جہنم میں، جہنم کی آگ میں ہمیشہ باقی رہیں گے، رہنے والے ہیں وہ ہمیشہ اسی میں۔ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، اور ساء لہم، اور برا ہے ان کے لیے، اور برا ہے ان کے لیے، یوم القیامت قیامت کے دن، حملہ بوجھ اٹھانا، حملن یعنی، اور یہ جو بوجھ ہے یا اٹھانے کی چیز ہے جس کو وہ اٹھا کر لے کر آئیں گے، وہ بہت بری اٹھانے کی چیز ہے، بہت برا بوجھ ہے جو انہیں برباد کر کے رکھ دے گا، ان کی آخرت کو برباد کر کے رکھ دے گا، اور وہ کسی کام کے نہیں رہیں گے، نہ زندہ رہیں گے نہ مریں گے۔ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، اور برا ہے ان کے لیے قیامت کے دن بوجھ اٹھانا۔ یوم ينفخ فی الصور، جس دن پھونکا جائے گا سور میں، سور وہ ایک پھونکنے کی پنگی ہے جس میں اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے، جب اللہ انہیں حکم دے گا اس میں پھونک ماریں گے، تو اس کا نام ہے سور۔ جیسے ہی پھونک ماریں گے ایک بھیانک چیخ نکلے گی، اور اس کے ساتھ ہی اس روئے زمین پر جو بھی جاندار ہوں گے، انسان اور دیگر سارے جاندار ختم ہو جائیں گے، اور یہاں پر زندگی کا اختتام ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ پہلی پھونک ہے، اس کو نفخہ اولا کہتے ہیں، یہ پہلی پھونک یا نفخہ اولا، جس سے زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پھر جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا ایسے ہی رہے گا، پھر اللہ کا جب حکم ہوگا، وہی اسرافیل علیہ السلام اسی سور میں دوسری پھونک ماریں گے، اس کو نفخہ ثانیہ کہتے ہیں، اور جیسے ہی دوسری پھونک ماریں گے تو سارے کے سارے اپنی اپنی قبروں سے اور اپنی اپنی جگہوں سے زندہ ہو کر محشر کی طرف چلیں گے۔
تو یہاں پر جو جس نفخ کا ذکر ہے، جس نفخے کا ذکر ہے، وہ نفخہ ثانیہ ہے کہ جب سارے کے سارے لوگ زندہ ہو کر اپنی اپنی قبروں سے اور اپنی اپنی جگہوں سے میدان حشر کی طرف چلیں گے۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن ینفخ پھونکا جائے گا فی الصور، صور میں، ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، اور ہم جمع کریں گے المجرمین، مجرموں کو، یومئذ، اس دن، زرقا، نیلی نیلی آنکھوں والے۔ زرقا یہ ازرق کی جمع ہے، ازرق کہتے ہیں نیلا رنگ، بلو کلر جو ہوتا ہے، یعنی ان کی آنکھیں اس دن خوف کی شدت سے نیلی پڑ جائیں گی۔ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، اور ہم جمع کریں گے مجرموں کو اس دن نیلی نیلی آنکھوں والے بنا کر۔ يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ، يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ، وہ چپ کے بات کریں گے اپنے درمیان۔ تخافت، یتخافت کا مطلب چپ کے بات کرنا، آہستہ آہستہ، بہت آہستگی سے بات کرنا، کانا پھوسی کرنا، یہ مطلب۔ یتخافتون بینہم، وہ آپس میں چپ کے بات کریں گے۔ اِن لبثتم الا عشرا، کہ تم نہیں ٹھہرے رہے، الا عشرا، مگر 10 دن، یعنی آپس میں چپ کے بات کریں گے کہ یہ جو دنیا میں تم نے مدت گزاری ہے، یہ مدت جو ہے صرف 10 دنوں سے زیادہ نہیں۔ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے، ان میں سے کوئی کہے گا کہ یہ تو بالکل جو ہم نے دنیا میں گزار کر آئے ہیں وہ 10 دن سے زیادہ نہیں۔ اِن لبثتم الا عشرا، تم نہیں ٹھہرے رہے، لبث یلبث، ٹھہرے رہے، یعنی دنیا میں جو تم زندگی گزار کے آئے ہو، الا عشرا، وہ نہیں ہے مگر 10 دن۔ نحن اعلم بما یقولون، ہم زیادہ جانتے ہیں، بما یقولون، اس کو جو کچھ وہ کہیں گے۔ اذ یقول امثلهم طریقہ، جب کہے گا ان میں کا زیادہ سیدھا رائے میں، امثل کہتے ہیں بہتر کو، افضل کو، اور زیادہ سیدھے کو۔ الامثل کا مطلب زیادہ بہتر یا زیادہ افضل۔ اذ یقول امثلهم طریقتاً، طریقے میں، یعنی مراد یہ ہے رائے میں، یعنی ان میں جو زیادہ عقل مند ہوگا، زیادہ دانشمند ہوگا، زیادہ صائب رائے والے ہوگا، درست رائے والا ہوگا، وہ کہے گا نحن اعلم بما یقولون، ہم زیادہ جانتے ہیں، بما یقولون، اس کو جو کچھ وہ کہیں گے۔ اذ یقول امثلهم طریقہ، جب کہے گا ان میں کا سب سے زیادہ درست رائے رکھنے والا، صحیح رائے رکھنے والا، امثلهم طریقہ، ان میں کا زیادہ سیدھا، طریقتاً رائے میں، کیا کہے گا وہ؟ اِن لبثتم الا یوما، کہ تم نہیں رہے مگر ایک دن، یعنی وہ ان سے کہے گا 10 دن نہیں، تم جو دنیا میں یا بلکہ ایک دن کا کچھ حصہ ہے، جیسا کہ دوسرے سورہ نازعات میں فرمایا الا عشیۃ او ضحاها، گویا کہ جو ہے نا انہوں نے ایک شام گزاری ہے یا کوئی ایک صبح گزار کے آئے ہیں، ایسا رہے گا دنیا کا معاملہ۔ تو یہ وہ دنیا ہے جس کے لیے بہت سارے لوگ جس کے خاطر آخرت کو برباد کر دیتے ہیں، تو ایسے لوگ یقیناً خسارے کا سودا کر رہے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں، عَنِ الْجِبَالِ، پہاڑوں کے بارے میں۔ جبال جبل کی جمع ہے، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، اور وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں عن الجبال، پہاڑوں کے بارے میں، یعنی وہ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ پہاڑوں کا کیا معاملہ ہوگا، پہاڑوں کی کیا کیفیت اور حالت ہوگی قیامت کے دن۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں۔ فَقُلْ، تو کہہ دے، يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، کہ اڑا دے گا ان کو میرا رب، نصفاً، ریزہ ریزہ کر کے، یعنی نصف ینصف نصفاً کا مطلب ریزہ ریزہ کر دینا، ریزہ ریزہ کر کے انہیں ہوا میں بکھیر دینا، اس کو کہتے ہیں نصف ینصف نصفاً۔ تو کہہ دے کہ ینصفها ربی، ان کو اڑا دے گا، بکھیر دے گا ان کو میرا رب، نصفاً، ریزہ ریزہ کر کے، یعنی ریزہ ریزہ کر کے اللہ تعالیٰ انہیں بکھیر دے گا اور ان کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ تو یہاں پر جتنی، نہ صرف یہ پہاڑ جو مضبوط مخلوق ہے، تو وہ بھی زمین سے پوری طرح ختم کر دیے جائیں گے اور وہ ریزہ ریزہ بنا کے
روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے، اور اس کے بعد مسطح زمین ہوگی، نہ وہاں پر فلک بوس عمارتیں رہیں گی، نہ پہاڑ رہیں گے، نہ اونچ نیچ رہے گی، ہاں، نہ کوئی موڑ رہے گا، ایک دم صاف چٹیل اور مسطح زمین ہو جائے گی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، یعنی قیامت کے دن ایسا ہوگا، اور وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں، فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، تو کہہ دے کہ ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا ان کو میرا رب، اڑا دینا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پس وہ چھوڑ دے گا ان کو، فَيَذَرُهَا وَذَرَ يَذَرُ چھوڑ دینا، فَيَذَرُهَا پس وہ چھوڑ دے گا ان کو، قَاعًا صَفْصَفًا، قاعن کہتے ہیں میدان، فَيَذَرُهَا چھوڑ دے گا ان کو ایک میدان، صفصفا ہموار، یعنی بالکل ہموار، نہ اونچے گی، نہ کوئی ایک جگہ اونچی ہوگی نہ نیچے ہوگی، نہ کوئی گڑھا ہوگا نہ کوئی ٹیلا ہوگا، بالکل برابر مسطح۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پس چھوڑ دے گا ان کو ایک میدان ہموار بنا کر، یعنی پوری زمین ایک ہموار میدان کی طرح ہو جائے گی۔ لا ترى فيها عوجا ولا امتا، تو نہیں دیکھے گا فیہا اس میں، عوجن کوئی پستی، ولا امتا اور نہ کوئی بلندی، یعنی نہ کوئی زمین کسی طرف سے پست ہوگی نہ کسی طرف سے اونچی ہوگی، بلکہ بالکل برابر ہوگی، ہموار ہوگی۔ لا ترى فیہا عوجا ولا امتا، تو نہیں دیکھے گا اس میں کوئی پستی، ولا امتا اور نہ کوئی بلندی، یعنی کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اس دن وہ پیچھے ہو لیں گے، یتبعون اتباع کریں گے، پیچھے چلیں گے یا پیچھے ہو لیں گے، اس دن وہ پیچھے ہو لیں گے، الداعیہ بلانے والے کے، الداعی کہتے ہیں پکارنے والا، آواز دینے والا، یعنی جب وہ اٹھیں گے قبروں سے تو ایک آواز دینے والا ان کو بلائے گا، اور وہ آٹومیٹک اس آواز کی طرف دوڑتے ہوئے چلے جائیں گے۔ تو یہ ان کے حشر میں جمع ہونے کا طریقہ ہوگا، جس طرف سے آواز آ رہی ہوگی وہ سارے ہر طرف سے اس طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے، اس آواز کے پیچھے پیچھے جائیں گے۔ یومئذ یتبعون الداعیہ، اس دن وہ پیچھے ہو لیں گے، الداعیہ بلانے والے کے، لا عوج لہ انکار نہ ہوگا اس کا، یتبعون الداعیہ لا عوج لہ انکار نہ ہوگا اس کا، یعنی عوج کا اصل معنی ہوتا ہے ٹیڑھا پن، یعنی داعی جس طرف سے بلائے گا سارے اس طرف کو بھاگیں گے، کوئی اس سے ہٹ کر دائیں بائیں نہیں جائے گا، یعنی یہ داعی کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے دوڑ رہے ہوں گے، کوئی اس سے انکار نہیں کرے گا، یعنی اگر دائیں بائیں جاتے، آواز کی طرف نہ جاتے بلکہ دائیں بائیں بھاگ کر جاتے تو مطلب انہوں نے داعی کی بات کا انکار کیا، اس کی پکار کا انکار کیا، یہ مطلب ہوتا تھا۔ تو اسی لیے ترجمہ اس طرح کیا گیا ہے، لا عوج لہ انکار نہ ہوگا اس کا، یعنی پکارنے والے کی پکار کا وہ انکار نہیں کریں گے، اس کو ریفیوز نہیں کریں گے، بلکہ بالکل ٹھیک آواز کے پیچھے دوڑ لگاتے ہوئے جائیں گے، اور نہ وہ ایسا انکار کرنے کی ان میں وہ کر سکیں گے، نہ یہ ہوگا۔ یومئذ یتبعون الداعیہ، اس دن وہ پیچھے ہو لیں گے بلانے والے کے، لا عوج لہ انکار نہ ہوگا اس کا، یعنی وہ اس کا انکار نہیں کر سکیں گے۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ، اور پست ہو جائیں گی، خشع اسی سے خشوع کا لفظ ہے، آپ بولتے ہیں خشوع اور خضوع، تو خشعت کا مطلب پست ہو جائیں گے، وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ اور پست ہو جائیں گی، الاصوات آوازیں، للرحمن رحمان کے لیے، یعنی ساری آوازیں پست ہو جائیں گی، فلا تسمع الا ہمسا پھر تو نہیں سنے گا، الا ہمسا مگر صرف آہٹ، ہمس کہتے ہیں آہٹ کو، تو یعنی یا تو چلنے کی آواز یہ سنائی دے گی، یا پھر کانا پھوسی خسر پھسر جو کرتے ہیں تو وہ آواز ہوگی، باقی کوئی آواز وہاں نہیں ہوگی، یعنی کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ بآواز بلند وہاں پر بات کر سکے، حالانکہ پوری دنیا جمع ہو جائے گی، آدم سے لے کر قیامت تک کے سارے انسان جمع ہو کر نکلیں گے، لیکن کوئی وہاں پر گڑبڑ اور آواز اور ہنگامہ نہیں ہوگا، کسی کی مجال نہیں ہوگی آواز بلند کرنے کی، یا تو چلنے کی آہٹ کی آواز ہوگی یا پھر خسر پھسر والی آواز ہوگی۔ فلا تسمع الا ہمسا، اور یہ کس لیے ہوگا؟ اللہ کی عظمت و جلال کی وجہ سے، کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ وہاں پر بلند آواز سے بات کر سکے۔ وخشعت الاصوات للرحمن، اور پست ہو جائیں گی آوازیں رحمان کے لیے، فلا تسمع الا ہمسا پھر تو نہیں سنے گا مگر صرف آہٹ۔ یومئذ لا تنفع الشفاعہ، اس دن فائدہ نہیں دے گی شفاعت، الا من اذن له الرحمن مگر صرف اس کو
اجازت دی ہوگی جس کو رحمان نے ہی، وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور وہ راضی بھی ہوگا اس کی بات سے. یعنی قیامت کے دن شفاعت کسی کو فائدہ نہیں دے گی، مگر صرف اسی کو فائدہ دے گی کہ جس کے بارے میں اللہ تعالی شفاعت کی خود اجازت دے گا اور اس کی بات سے راضی ہوگا. تو قیامت کے دن شفاعت برحق ہے، لیکن اس کی دو اہم شرطیں ہیں. پہلی شرط کا تعلق شافع سے ہے، یعنی شفاعت کرنے والے کے لیے بھی شفاعت کرنے والا اسی وقت شفاعت کر سکے گا جب اس کو اس کی پرمیشن ملے گی اللہ کی طرف سے. اور دوسری شرط کا تعلق مشفوع لہو سے ہے، یعنی جس کے حق میں سفارش یا شفاعت کی جا رہی ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ کی طرف سے اجازت کا ہونا ضروری ہے اور اللہ کا اس سے راضی ہونا ضروری ہے، تبھی اس کی سفارش ممکن ہو سکے گی. تو یہ دو شرطوں کے ساتھ شفاعت وہاں پر برحق ہے. یومئذ لا تنفع الشفاعہ، اس دن فائدہ نہ دے گی سفارش، الا من اذن له الرحمن، مگر صرف اس کو کہ اجازت دی ہوگی جس کو رحمان نے، ورضی له قولا، اور وہ راضی بھی ہوگا اس کی بات سے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے. ولا یحیطون به علما، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اس کا علم سے. ولا یحیطون، احاطہ نہیں کر سکتے یعنی گھیر نہیں سکتے، احاطہ نہیں کر سکتے اس کا علما، علم سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ اپنے علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. ولا یحیطون به علما وعنت الوجوہ للحی القیوم، یعنی انسان کا علم کیا ہے؟ ولا یحیطون به علما، انسان کا علم ناقص ہے، وہ کامل نہیں ہے، یہ صرف اللہ کا علم کامل ہوتا ہے. تو اسی لیے سفارش کرنے والے کو بغیر اجازت کے سفارش کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ اس کا علم ناقص ہے، اس کو نہیں پتا کہ کس کے حق میں سفارش کرنا درست ہے، کون سفارش کا مستحق ہے اور کون شفاعت کا مستحق نہیں ہے. یہ اس کو معلوم نہیں ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں اجازت دے گا اسی کے بارے میں سفارش ہوگی. ولا یحیطون به علما، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اس کا علم سے. وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور جھک جائیں گے چہرے، وعنت، اور جھک جائیں گے چہرے، للحی القیوم، الحی القیوم کے لیے. الحی یعنی زندہ جاوید، ہمیشہ زندہ رہنے والا. القیوم دوسروں کو سنبھالنے والا، دوسروں کو بھی قائم رکھنے والا. یعنی الحی وہ اللہ کی صفت ذاتیہ ہے کہ وہ اپنی ذات میں ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. اور القیوم یہ ہے اس کی ربوبیت کا مظہر ہے کہ وہ دوسروں کو زندہ کرتا ہے اور انہیں سنبھالتا ہے، ان کو قائم رکھتا ہے. تو للحی القیوم، اور جھک جائیں گے چہرے للحی القیوم، الحی القیوم کے لیے. وقد خاب من حمل ظلما، اور تحقیق نامراد ہوا کا مطلب ناکام ہوا. وقد خاب، اور تحقیق ناکام ہوا، من حمل ظلما، وہ شخص جس نے اٹھایا ظلم، یعنی جو ظالم ہے، جس نے ظلم اٹھا کر لایا، جس نے ظلم اپنی پیٹ پر لاد کر لایا، تو ظالم اس دن ناکام اور نامراد ہوگا. وقد خاب من حمل ظلما، اور تحقیق نامراد ہوا وہ جو اٹھا کر لایا ظلم کو. ومن يعمل من الصالحات، اور جو بھی عمل کرے گا نیکیوں میں سے، وهو مؤمن، اور وہ مومن بھی ہوگا، فلا يخاف ظلما، تو وہ نہیں خوف کرے گا ظلم کا، ولا حظما، اور نہ حق تلفی کا. اچھا، فلا يخاف ظلما، وہ ظلم کا خوف نہیں کرے گا، یعنی ظلم یعنی اس معنی میں کہ ظلم کا خوف نہیں کرے گا، مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے یعنی اس کے گناہ اس پر نہیں ڈالے جائیں گے، اس کے جو گناہ ہیں انہی کا حساب ہوگا، دوسروں کے گناہ اس پر نہیں ڈالے جائیں گے، اس پر ظلم نہیں ہوگا. ولا حظما، اور نہ حق تلفی ہوگی، یعنی اس کی جو نیکیاں ہیں ان کا اسے پورا اجر و ثواب ملے گا، اس میں اسے کچھ کمی نہیں کی جائے گی، اس کا حق نہیں مارا جائے گا. تو نہ ظلم ہوگا نہ حظم ہوگا، نہ دوسروں کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے، نہ اس کے اپنی نیکیوں میں کمی کی جائے گی. فلا یخاف ظلما ولا حظما، پس وہ نہیں خوف کرے گا ظلم کا اور نہ حق تلفی کا.
وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے اتارا ہے اس کو قرآن عربی میں، یعنی عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے فصیح و بلیغ عربی کے اندر اس قرآن کو اتارا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے اتارا ہے اس کو قرآن عربی میں۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور ہم نے پھیر پھیر کر بیان کر دی ہیں اس میں الوعید، وعیدیں، یعنی اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پھیر پھیر کر مختلف اندازوں سے، مختلف اسلوبوں سے، مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے وعیدیں اس میں بیان کی ہیں۔ یعنی وعید کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں اللہ نے ڈرایا ہے بندوں کو، جہنم سے ڈرایا ہے، اور جہنم کی طرف لے جانے والے اعمال سے، کفر سے، شرک سے، سرکشی سے، ظلم سے، عناد سے، جو ڈرایا ہے اس کے برے انجام سے، تو یہ کیا ہیں؟ وعید والی چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں پر وعد ہے، وعد کا مطلب جہاں پر جنت کا وعدہ ہے، اور وعید کا مطلب جہاں جہنم کی وعید ہے اور ڈرایا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں وعیدوں کو بار بار پھیر پھیر کر بیان کیا ہے۔ کیوں؟ لعلہم یتقون، شاید کہ وہ ڈریں، یعنی شاید کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کریں، او یحدث لہم ذکرا، یا وہ پیدا کرے ان کے لیے کوئی نصیحت، یعنی ان کے لیے وہ نصیحت حاصل کرنے کا سبب بنے۔ ہم نے بار بار وعیدوں کو پھیر پھیر کر بیان کیا ہے کہ شاید جو ہے نا لوگ تقوی اختیار کریں یا پھر وہ نصیحت حاصل کریں۔ او یحدث لہم ذکرا، یا وہ پیدا کرے ان کے لیے کوئی نصیحت۔ فتعال اللہ الملک الحق، پس بلند و برتر ہے اللہ، تعالی، تعالی اللہ یعنی بہت، پس بلند و بالا ہے، بلند و برتر ہے اللہ، الملک الحق بادشاہ سچا، الملک بادشاہ، الحق سچا۔ ولا تعجل بالقرآن، اور تو عجلت نہ کر قرآن میں، من قبل ان یقضى الیک وحیہ، اس سے پہلے کہ مکمل کر دی جائے تیری طرف وحی اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی قرآن کی آ رہی ہو اس وقت جلدی کرنے سے منع کیا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسا کہ سورہ قیامہ کے آیتوں میں آیا ہے، اس کی تفصیل مزید آئی ہے، یعنی اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسا کہ روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل علیہ السلام وحی لے کر آپ کے پاس آتے تھے اور قرآن کی تلاوت شروع کرتے تھے اللہ کے نبی کے اوپر، تو اللہ کے نبی جیسے جیسے جبریل پڑھتے جاتے تھے آپ ان کے ساتھ جو ہے خود پڑھتے جاتے تھے، اس خیال سے کہ کہیں بھول نہ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا کہ آپ جلد بازی نہ کریں، جب جبریل قرآن سنائیں آ کر تلاوت کریں آپ صرف سنیں، آپ اس وقت نہ پڑھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب جبریل پوری وحی ختم کر دیں، ان کی وحی ختم ہو جائے، تو پھر جو ہے نا اس کے بعد آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اس کو بٹھا دے گا، اتار دے گا۔ آپ اس بات کا خوف نہ کریں کہ آپ اس کو بھول جائیں گے، ہم ذمہ داری لیتے ہیں کہ آپ کے دل میں ہم اس کو جمع کریں گے، اتار دیں گے، آپ اس کو نہیں بھولیں گے۔ تو یہ مطلب ہے کہ جلدی نہ کرو۔ تو یہ مفہوم جو ہے سورہ، اس کی تفصیل جو ہے سورہ قیامہ کی آیتوں میں بھی آئی ہے۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، اللہ نے فرمایا تو اپنی زبان کو حرکت نہ دے اس کے ذریعے، یعنی قرآن کے ساتھ، تاکہ تو اس کو یاد کرنے میں جلدی کرے، جلدی کرتے ہوئے اس کو زبان کو حرکت نہ دے، یعنی وحی کے نزول کے وقت۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک ہمارے اوپر ذمہ داری ہے اس کو جمع کرنے کی اور اس کو پڑھنے کی، یعنی اس کو تیرے سینے میں جمع کرنے کی اور تیری زبان پر اسے جاری کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہی مفہوم یہاں پر ہے، ولا تعجل بالقرآن، اور تو عجلت نہ کر قرآن میں، یعنی قرآن کو جبریل علیہ السلام کی جب وہی اتر رہی ہو، جبریل علیہ السلام جب تلاوت کر رہے ہوں، تو تو اپنی ان کے پڑھنے کے دوران پڑھنے میں نہ پڑھ، سمجھے نا؟ اگر پڑھنے کے دوران پڑھنا یہ کیا ہے؟ یہ جلد بازی ہے، تو اللہ نے اس سے منع فرمایا ولا تعجل بالقرآن، اور تو عجلت نہ کر قرآن میں، من قبل ان یقضى الیک وحی، قبل اس کے کہ پوری کر دی جائے تیری طرف وحی اس کی، یعنی جب پوری وحی ہو جائے تو اس کے بعد تو پڑھ۔ وقر رب زدنی علما، اور کہہ ربی اے میرے رب، زدنی علما، زیادہ کر مجھے، زیادہ عطا کر مجھے علم میں سے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ، اور البتہ تحقیق ہم نے عہد لیا تھا آدم سے، من قبل پہلے ہی سے، فنسیا پھر وہ بھول گیا، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے نہیں پایا اس میں
کوئی عزم یعنی مضبوط ارادہ. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پہلے ہی عہد لیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پہلے عہد لیا تھا اور ان کو بتا دیا تھا جنت میں بھیجنے سے پہلے کہ دیکھو شیطان تیرا صریح دشمن ہے، تو اس کی بات نہ سننا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرما دیا تھا ایک مخصوص درخت کا پھل کھانے سے. فنسیا، پس وہ بھول گیا. تو آدم علیہ السلام اللہ نے جو ان سے بات بتائی تھی اس کو بھول گئے. اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ دیکھو شیطان کے فریب میں نہ آنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، لیکن وہ اس کو بھول گئے. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے نہیں پایا اس میں کوئی عزم، یعنی عزم کا مطلب مضبوط ارادے کی مضبوطی ہم نے اس میں نہیں پائی. یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں مخصوص درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، اور وہ یقیناً جب انہوں نے اللہ کا حکم سنا تو وہ پوری طرح ان کا ارادہ پکا ارادہ تھا کہ وہ اس درخت کے قریب نہیں جائیں گے. وہ ان کے درخت کے قریب جانا نہیں چاہتے تھے کیونکہ اللہ نے اس سے منع کیا. لیکن جب شیطان نے آ کر بہکایا اور ورغلایا تو ان کا ارادہ، ان کا عزم متزلزل ہو گیا، اور انہوں نے آخر میں جا کر بہکاوے میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا. تو یہ کیا ہے؟ عزم کی کمزوری ہے. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے نہیں پایا اس میں کوئی عزم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے کہا للملائکۃ فرشتوں سے، اسجدوا لآدم، تم سب سجدہ کرو آدم کو. فسجدوا الا ابلیس، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابا، اس نے انکار کیا. فقلنا، تو ہم نے کہا یا آدم، اے آدم، ان ھذا عدو لک ولزوجک، بے شک یہ دشمن ہے تیرا اور تیری بیوی کا. فلا یخرجنکما من الجنت، بس وہ ہرگز نہ نکالنے پائے تم دونوں کو جنت سے. فتشقا، پھر تو مشقت میں پڑے گا. فتشقا، شق یا یشقا یہاں پر مطلب ہے مشقت میں پڑے گا، تکلیف میں پڑے گا. وہ اس وجہ سے کہ جنت میں ان کے لیے کھانے کا انتظام تھا، پینے کا کھانے کا انتظام تھا، ان کے لباس کا انتظام تھا، رہنے کا انتظام تھا. ان چیزوں کے لیے ان کو وہاں پر کچھ تکلیف اور محنت کرنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن جب وہ جنت سے نکل جائیں گے تو پھر انہیں اپنے کھانے اور پینے اور مسکن اور لباس کے لیے محنت اور مشقت اٹھانی پڑے گی. تو اسی لیے اللہ نے پہلے ہی کہا کہ دیکھو تو جنت میں تجھے بھیجا جا رہا ہے، وہاں پر آرام ہی ہے، آرام ہے، آسائش ہے. تو اس کے لیے تو شیطان کے فریب میں نہ آنا، شیطان کی بات نہ سننا. اگر تو شیطان کی بات سنے گا تو مشقت میں پڑ جائے گا، یعنی جنت سے نکالا جائے گا، اور پھر بعد میں خود اپنی محنت کرنا پڑے گا کھانے کے لیے اور لباس کے لیے اور مسکن کے لیے. فلا یخرجنکما، بس وہ ہرگز نہ نکالنے پائے تم دونوں کو من الجنت، جنت سے. فتشقا، پھر تو مشقت میں پڑ جائے گا. ان لک الا تجوع فیہا ولا تعرا، بے شک تیرے لیے یہاں یہ ہے اللہ تجوع فیہا، کہ تو نہ بھوکا ہوگا اس میں، ولا تعرا، اور نہ ننگا ہوگا. یعنی وہاں پر نہ بھوک لگے گی اور نہ ان کو وہ ننگے ہوں گے. یعنی ان کا جنت کا لباس ہوگا جو ان سے نہیں اترے گا، اور ہر وقت وہ لباس ان کے اوپر رہے گا. وَإِنَّ لَكَ، بے شک تیرے لیے اس میں، تیرے لیے یہاں پر یہ ہے، یعنی یہ نعمت ہے، یہ سہولت ہے کہ اللہ تجوع فیہا ولا تعرا، کہ تو نہ بھوکا ہوگا اس میں اور نہ ننگا ہوگا. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور یہ کہ بے شک تو نہ پیاسا ہوگا اس میں. لا تظمأ، ظمئ یظمأ کا مطلب پیاسا ہونا، اور بے شک تو نہ پیاسا ہوگا اس میں، ولا تضحیٰ، اور نہ دھوپ کھائے گا. یعنی تجھے پیاس کی تکلیف ہوگی نہ دھوپ کی تکلیف ہوگی. فوسوس الیہ الشیطان، پس وسوسہ ڈالا اس کی طرف شیطان نے. قالا، اس نے کہا یا آدم، اے آدم، هل ادلک علی شجرۃ الخلد، کیا میں پتا بتا دوں تجھے، هل ادلک، کیا میں پتا بتاؤں تجھے، علی شجرۃ الخلد، ہمیشگی کے درخت کا. شجرہ درخت، الخلد ہمیشگی، یعنی کیا میں تجھے ایسے درخت کے بارے میں بتاؤں کہ اگر تو اس کا پھل کھائے گا تو تو ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی تجھے موت نہیں آئے گی، امر ہو جائے گا. قال، کہا اس نے، اے آدم، کیا میں تجھے بتاؤں علی شجرۃ الخلد، ہمیشگی کے درخت کے بارے میں، وملک لا یبلا، اور ایسی بادشاہت کے بارے میں، لا یبلا، جو ختم نہیں ہوگی. یعنی ہمیشہ تجھے بادشاہت ملے گی، اور وہ بھی ایسی بادشاہت کہ پرانی نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی، بوسیدہ نہیں ہوگی. فاکلا منہا، پس ان دونوں نے کھا لیا اس میں سے. تو آدم علیہ السلام
اس شیطان کے اور ابلیس کے فریب میں بہکاوے میں آ گئے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو نصیحت کی تھی وہ ان کے ذہن سے اوجھل ہو گئی اور وہ بھول گئے، اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا جس کا پھل کھانے سے اللہ نے ان کو منع کیا تھا۔ فَأَكَلَا مِنْهَا، پس ان دونوں نے کھا لیا اس میں سے، فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، پس ظاہر ہو گئیں، فَبَدَتْ، پس ظاہر ہو گئیں لہما ان دونوں پر، سوآتہما ان کی شرمگاہیں، وطفقا یخصفان علیہما، اور ان دونوں نے شروع کیا یخصفان علیہما چھپانا اپنے آپ کو، من ورق الجنہ جنت کے پتوں سے، یعنی فوراً جیسے ہی انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو ان کے اوپر سے جنت کا لباس اتر گیا، اور جیسے ہی جنت کا لباس اتر گیا تو ان دونوں نے ایک دوسرے کی شرمگاہیں دیکھیں، تو نہایت شرم کے فوراً جنت کے درختوں کے پتے لے کر اپنے آپ کو چھپانے لگے۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور ان دونوں نے شروع کیا چھپانا اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے، ورق کہتے ہیں پتے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اور نافرمانی کی عصا اور نافرمانی کی آدم نے ربہ اپنے رب کی، فغوا پس وہ بھٹک گیا، ثم اجتباہ ربہ پھر چن لیا اس کو اس کے رب نے، اجتبا یجتبی کا مطلب چن لینا، منتخب کر لینا، پھر اللہ نے اس کو چن لیا، ثم اجتباہ ربہ پھر چن لیا اس کو اس کے رب نے، فتاب علیہ پس توبہ قبول کی اس کی، وہدا اور ہدایت دی۔ تو دیکھیں شیطان نے سرکشی کی، سجدے سے انکار کیا، نافرمانی کی، لیکن اس نے توبہ نہیں کی، اس نے استغفار نہیں کیا، اس کے لیے وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے دروازے سے، رحمت سے دور کر دیا گیا۔ لیکن آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، آدم علیہ السلام سے بھی نافرمانی ہوئی، لیکن وہ شرمندہ ہوئے، انہوں نے اللہ سے معافی چاہی، استغفار کیا، توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا اور ان کو دوبارہ چن لیا اور انہیں نبی بھی بنایا۔ ثم اجتباہ ربہ پھر چن لیا اس کو اس کے رب نے، فتاب علیہ وہدا پس توبہ قبول کی اس کی اور ہدایت دی۔ قال اہبطا منہا جمیعا کہا تم دونوں اتر جاؤ اس میں سے سب کے سب، بعضکم لبعض عدو تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں، فإما یاتینکم منی پس اگر آ جائے تمہارے پاس میری طرف سے ہدن کوئی ہدایت، فمن اتبع ہدایا پس جس نے بھی اتباع کی میری ہدایت کی، فلا یضل ولا یشقی تو وہ نہیں گمراہ ہوگا، ولا یشقی اور نہ بدبخت ہوگا، یعنی جو اللہ کی ہدایت کی پیروی کرے گا تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ بدبخت ہوگا، بلکہ وہ کامیاب اور سعادت مند ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ومن اعرض عن ذکری اور جو اعراض کرے گا میرے ذکر سے، یعنی منہ موڑے گا، نہیں مانے گا، ایمان نہیں لائے گا، اعراض کرے گا، ومن اعرض عن ذکری اور جو اعراض کرے گا میرے ذکر سے، فإن له معیشة ضنکا تو بے شک اس کے لیے ہے تنگ معیشت، تنگ زندگانی، معیشتاً زندگانی، ضنکا تنگ، یعنی اس کے لیے زندگی میں تنگی ہے، یعنی چاہے اس کے پاس دنیا کی مال و دولت کی فراوانی ہی کیوں نہ ہو، دنیا کے اسباب معیشت اس کو کتنے ہی حاصل نہ ہو، لیکن وہ اس کو سعادت حاصل نہیں ہوگی، اس کا سینہ کشادہ نہیں ہوگا، اس کو خوشی اور مسرت اور سعادت حاصل نہیں ہوگی، ہمیشہ وہ غم میں رہے گا، پریشانی میں رہے گا، اور بظاہر دیکھنے میں چاہے مسکرائے لیکن اندر سے اس کے دل کو سکون حاصل نہیں ہوگا، تو یہ معیشتاً ضنکا ہے۔ فإن له معیشتاً ضنکا پس بے شک اس کے لیے معیشت ہے تنگ، ونحشره یوم القیامت اعمی اور ہم جمع کریں گے اس کو قیامت کے دن اعمی اندھا بنا کر۔ قال رب لم حشرتنی اعمی کہے گا اے میرے رب، لم حشرتنی کیوں تو نے مجھے اٹھایا ہے، اعمی اندھا کر کے، وقد کنت بصیرا حالانکہ یقیناً میں دیکھنے والا تھا۔ تو قیامت کے دنوں سے اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا تو وہ کہے گا اے اللہ میں تو دنیا میں آنکھ والا تھا، دیکھنے والا تھا، تو نے آج مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا ہے؟ تو جواب اس کو ملے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها فرمائے گا اسی طرح آئی تھیں تیرے پاس آیاتنا ہماری آیتیں، فنسیتها تو نے بھلا دیا تھا ان کو، یعنی اسی طرح دنیا میں ہماری آیتیں تیرے پاس آئی تھیں تو نے جانتے بوجھتے ان کو بھلا دیا تھا، وكذلك اليوم تنسى اور اسی طرح آج تو بھلایا جائے گا، یعنی تیری فریاد سنی نہیں جائے گی، وكذلك اليوم تنسى اور اسی طرح آج
تجھے بھلا دیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں من اسرف، اس کو جس نے اسراف کیا یعنی حد سے تجاوز کیا، وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور ایمان نہ لایا بِآيَاتِ رَبِّهِ، اپنے رب کی آیات پر، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور البتہ آخرت کا عذاب وہ زیادہ سخت ہے، وَأَبْقَىٰ، اور باقی رہنے والا ہے، یعنی آخرت کا عذاب زیادہ شدید اور سخت بھی ہے اور ساتھ میں باقی رہنے والا ہے، یعنی ختم نہیں ہوگا۔ افلم یہدی لہم، کیا پس ہدایت نہ دے سکی ان کو، افلم یہدی لہم، کیا پس ہدایت نہیں دے سکی ان کو، یہ بات، کیا بات، کم اہلکنا قبلہم من القرون، کہ کتنوں کو ہم نے ہلاک کیا ان سے پہلے، من القرون، امتوں میں سے، یمشون فی مساکنہم، جو چلتے پھرتے تھے، فی مساکنہم، اپنے مساکن میں، یعنی اپنے گھروں میں، اپنے رہنے کی جگہوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا ان کے لیے یہ بات ہدایت کا سبب نہ بن سکی، یہ بات یا یہ حقیقت جس کو وہ اچھی طرح جانتے ہیں، جس کو انہوں نے اپنے اطراف و اکناف میں ان کے آثار اور باقیات کو وہ جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کیا، برباد کیا، حالانکہ وہ بھی اس دنیا کے اندر کسی وقت میں اپنے اپنے مقامات میں، اپنے اپنے مسکنوں میں وہ بڑے مزے کرتے تھے، چلتے پھرتے تھے، دوڑتے بھاگتے تھے، لیکن جب انہوں نے کفر کیا، جب انہوں نے تکذیب کی، جب انہوں نے ضد اور ہٹ دھرمی کی، جب انہوں نے اپنے انبیاء کرام کو جھٹلایا، تو آخر میں جو ہے ان کے اوپر جب اللہ کا عذاب آیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک اور برباد کر دیا، تو ان کے واقعات سے پچھلی قوموں کے ساتھ جو یہ ہوا، ان کے کفر اور شرک کے نتیجے میں، تو اس سے کیا یہ عبرت نہیں پکڑتے؟ کیا ان کو دیکھ کر یہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے ان کا جو پچھلے قوموں کا انجام ہے یا ان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ مطلب افلم یہدی لہم، کیا پس ہدایت نہ دے سکی ان کو یہ بات کہ کم اہلکنا قبلہم من القرون، کہ کتنوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے ان سے پہلے امتوں میں سے، یمشون فی مساکنہم، جو چلتے پھرتے تھے اپنے مقامات میں، ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، ہیں لأولی النہا، عقل والوں کے لیے۔ نہا نہیتن کی جمع ہے، نہیتن کا مطلب ہوتا ہے عقل، یعنی ان واقعات میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر نہ ہوتی کلمۃ بات، سبقت من ربک، جو پہلے سے طے شدہ ہے تیرے رب کی طرف سے، لکان لزاما، تو ضرور لازم ہو جاتا وہ، یعنی عذاب، وَأَجَلٌ مُّسَمَّى، اور مقررہ مدت۔ اچھا، جملہ اس طرح ہے، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر نہ ہوتا کلمہ جو طے شدہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلہ طے شدہ ہے کہ کسی قوم پر اگر عذاب آنا ہے تو وہ عذاب کب آئے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہلے سے طے شدہ ہے، اس سے پہلے نہیں آ سکتا، جیسے اس وقت سے دیر بھی نہیں ہو سکتی، اس سے پہلے بھی نہیں آ سکتا۔ تو یہ مطلب ہے وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر نہ ہوتا کلمہ جو پہلے سے طے شدہ ہے تیرے رب کی طرف سے، اچھا اس کے بعد ہے وہ اجل مسمى، اور ایک مقررہ مدت، اگر نہ ہوتی ایک مقررہ مدت، یعنی ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے اللہ نے ایک مقررہ مدت پہلے سے طے کر رکھی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بھی فیصلہ شدہ ہے، ان کی عمر کتنی ہوگی، ان کی زندگی کتنی ہوگی، ان کی پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی، لَكَانَ لِزَامًا، تو ضرور وہ لازمی ہو جاتا، یعنی عذاب کا آنا ان کے اوپر لازمی ہو جاتا، کہ ان کے شرک اور کفر اور تکذیب کی وجہ سے وہ عذاب کے مستحق تو ہو چکے ہیں، لیکن عذاب آنے میں اس لیے دیری ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پہلے سے طے شدہ فیصلہ ہے کہ کس قوم پر عذاب کب آئے گا اور کتنی مہلت ان کو دی جائے گی، یہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے، اس کے لیے اس سے پہلے ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ لیکن عذاب کے دیر ہونے کا مطلب وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان پر عذاب نہیں آئے گا، بلکہ اگر انہوں نے توبہ نہ کی اور شرک اور کفر اور تکذیب اور عناد کو نہیں چھوڑا
تو جس طرح پچھلی قوموں پر عذاب آیا تھا ان پر بھی آ سکتا ہے. ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر نہ ہوتا کلمہ ایک جو پہلے سے طے شدہ ہے تیرے رب کی طرف سے، واجل مسمى، اور مقررہ مدت، لکان لزاما، تو وہ ضرور لازم ہو جاتا، یعنی عذاب. فاصبر علی ما یقولون، پس تو صبر کر اس پر جو وہ کہتے ہیں. وسبح بحمد ربک، اور تسبیح بیان کر تیرے رب کی حمد کے ساتھ. قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے. وقبل غروبها، اور اس کے غروب ہونے سے پہلے. سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے. نیچے جو ہے کچھ حدیثیں ہیں اس حوالے سے، ذرا اس کو پڑھتے ہیں. تسبیح بیان کر سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے. مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت سے مراد فجر اور عصر کی نماز ہے، اور اس کی تائید درج ذیل احادیث سے ہوتی ہے. جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے. آپ نے چودھویں کے چاند کی طرف دیکھا، پھر فرمایا بے شک تم اپنے رب کو دیکھو گے جس طرح تم اس کو دیکھ رہے ہو. اس کے دیکھنے میں تمہیں کچھ بھیڑ بھاڑ کا سامنا نہ ہوگا. بس اگر تم استطاعت رکھ سکو کہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے والی اور سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز تم سے چھوٹنے نہ پائے تو ایسا ہی کرو. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. اور اسی طرح دوسری حدیث عمارہ بن رویبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں داخل نہ ہوگا وہ شخص جو سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے کی نماز پڑھتا ہے. وسبح بحمد ربک، اور تو تسبیح بیان کر تیرے رب کی حمد کے ساتھ قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، وقبل غروبها، اور اس کے غروب ہونے سے پہلے. ومن آناء اللیل فسبح، اور رات کے اوقات میں، آنا کہتے ہیں اوقات میں، اور رات کے اوقات میں فسبح، پس تسبیح بیان کر. وہ اطراف النہار، اور دن کے کناروں پر، یعنی رات میں بھی اللہ کی تسبیح بیان کر اور دن کے کناروں پر بھی اللہ کی تسبیح بیان کر جائے. یعنی اللہ تعالیٰ، شاید کہ اللہ تعالیٰ تجھے ایسے درجات بلند عطا فرمائے کہ جس سے تو راضی ہو جائے. لعلک ترضی، شاید کہ تو راضی ہو جائے. ولا تمدن عینیک، اور تو ہرگز نہ اٹھا تیری آنکھوں کو. ولا تمدن، اور تو ہرگز نہ اٹھا تیری آنکھوں کو الی ما متعنا به ازواجا منہم، اس چیز کی طرف کہ ہم نے نوازا ہے، الی ما متعنا به، کہ ہم نے نوازا ہے بھی جس سے ازواجا منہم، چند قسم کے لوگوں کو ان میں سے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ نبی، کہ ہم نے ان کافروں میں سے، ان کافروں مشرکوں میں سے بعض کو، ان میں سے بھی سب کو نہیں، ان میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کا مال و متاع دیا ہے، دولت سے نوازا ہے، جاہ و منصب دیا ہے، تو اس چیز کی طرف تو آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ. یہ صرف دنیاوی زندگی کی رونق ہے جو ختم ہو جائے گی، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو اس کے لیے اس کی طرف تو آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ. فرمایا ولا تمدن عینیک، اور تو ہرگز نہ اٹھا عینیک تیری آنکھوں کو الی ما متعنا به ازواجا منہم، اس چیز کی طرف کہ ہم نے نوازا ہے جس سے ازواجا منہم، چند قسم کے لوگوں کو، ازواجن چند قسم کے لوگوں کو، منہم ان میں سے، زہرۃ الحیات الدنیا، زہرتن رونق، زہرۃ الحیات الدنیا رونق ہے دنیاوی زندگی کی، لنفتنہم فیہ تاکہ ہم آزمائیں ان کو اس میں. یعنی اللہ تعالیٰ نے انہی جو مال و دولت سے نوازا ہے، ان کے کفر و شرک کے باوجود، ان کے جھٹلانے کے باوجود جو اللہ تعالیٰ نے ان پر دنیا کھولی ہوئی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایک آزمائش ہے، تاکہ ہم آزمائیں ان کو اس میں. ورزق ربک خیر وابقی، اور تیرے رب کا رزق وہ زیادہ بہتر ہے، وابقی، اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. یعنی یہ آخرت جو ہے، تیرے رب کا رزق جو آخرت میں ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس دنیا سے بہت بہتر ہے، وابقی، اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، جبکہ دنیا کے اندر جو بھی ہے وہ ختم ہونے والا ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور تو حکم کر، وَأْمُرْ، اور تو حکم کر، أَهْلَكَ تیرے اہل خانہ کو، بِالصَّلَاةِ نماز کا، اور تو حکم دے تیرے اہل خانہ کو، تیرے گھر والوں کو، بِالصَّلَاةِ نماز کا.
वस्तबिर अलैहा, और तू खुद जमा रह उस पर, यानी तू खुद भी नमाज पर की पाबंदी कर और अपने घर वालों को भी नमाज का हुक्म दे। ला नसअलुका रिज़्क़ा, हम नहीं पूछते, नहीं सवाल करते तुझसे रिज़्क़ा, यानी हम तुझसे रिस्क नहीं मांगते, बल्कि अल्लाह तुम सबको रिस्क देता है। नहनु नरज़ुकुक, हम रिस्क देते हैं तुझको। वल आक़िबतु लित्तक़वा, और अच्छा अंजाम, आक़िबत कहते हैं अच्छा अंजाम, लित्तक़वा तक़वे के लिए है। वल आक़िबतु लित्तक़वा, और अच्छा अंजाम तो तक़वे के लिए है, यानी मुत्तक़ियों के लिए है, यानी जन्नत वो मुत्तक़ियों के लिए है। वक़ालू लौला यअतीना बिआयतिन मिन रब्बिह, और उन्होंने कहा लौला यअतीना बिआयतिन मिन रब्बिह, क्यों नहीं आती हमारे पास बिआयतिन मिन रब्बिह, कोई निशानी उसके रब से, यानी क्यों नहीं वो लाता हमारे पास कोई निशानी अपने रब के पास से। तो बहुत सारी निशानियां, बहुत सारे मौजिज़ात अल्लाह ताला ने अपने नबी के ऊपर जाहिर फरमाए, लेकिन मुशरिकीन अपने कुछ खास अजीब व गरीब किस्म के मुतालबे लेकर आते थे कि ये निशानी बताओ और ये निशानी बताओ, और उनका जिक्र जो है सूरह इसरा में गुजर चुका है और हम पढ़ चुके हैं कि जैसे उनका कहा कि क्यों नहीं तेरे पास कोई बाग है, ये मक्के के पहाड़ों को जो है काट कर इसको जो है ना ज़िराअत के काबिल ज़मीन बना दो, तेरे पास जो है सोने का घर हो तो आसमान पर चढ़ के दिखाए, और ऐसे अजीब व गरीब किस्म के मज़हका खेज़ किस्म के वो मुतालबे करते थे और निशानियां मांगते थे। और जब अल्लाह अपनी हिकमत से उनके इन मुतालबात को के मुताबिक निशानियां जाहिर नहीं फरमाता था, तो उस पर एतराज़ करते हुए कहते थे वक़ालू लौला यअतीना बिआयतिन मिन रब्बिह, और उन्होंने कहा क्यों नहीं वो ले आता हमारे पास कोई निशानी अपने रब की तरफ से। तो अल्लाह ने जवाब में फरमाया अवलम तअतिहिम बय्यिनतु मा फिस सुहुफिल ऊला, और क्या नहीं आई उनके पास बय्यिनतु निशानी, मा फिस सुहुफिल ऊला, उसमें की जो है सुहुफे ऊला में, यानी अगले सहीफों में। सुहुफ सहीफे की जमा है, यानी सहीफे और किताबें जो अल्लाह की उतारी हुई, अल उला अगले, यानी तो क्या उनके पास अगले सहीफों में जो निशानी है वो नहीं आई, अगले सहीफों की निशानी नहीं आई, अल्लाह ताला की भेजी हुई जो आसमानी किताबें हैं पहले की, क्या वो निशानी उनके पास नहीं आई? तो इसका क्या मतलब है? इसका एक तो मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने जो पहले किताबें उतारी हैं, सहीफे उतारे हैं, जैसे तौरात है, इंजील है, ज़बूर है वगैरह, तो अल्लाह ताला ने उनके अंदर आखिरी नबी, नबी आखिरुज़्ज़मा की सिफात का बयान कर दिया है और आपके आने की खुशखबरी बयान कर दी है। और उन्हीं सिफात और उन्हीं अलामात के मुताबिक आज ये नबी आखिरुज़्ज़मा ज़ाहिर हुआ है। जब वो उन सिफात और अलामात को लाकर यहाँ पर टैली करेंगे तो उन्हें यकीन हासिल हो जाएगा, अगर उनके दिल साफ हैं तो उन्हें यकीन हासिल हो जाएगा कि ये अल्लाह का सच्चा नबी है, और इससे बढ़ के उन्हें और कौन सी निशानी चाहिए। अवलम तअतिहिम बय्यिनतु मा फिस सुहुफिल ऊला, और क्या नहीं आई उनके पास निशानी उसमें की जो सुहुफे ऊला में है। ये एक मतलब है। बाज़ मुफस्सिरीन ने इसका दूसरा एक मतलब ये बताया कि इससे मुराद ये है कि क्या उनके पास सुहुफे ऊला में जो निशानी बयान की गई है वो नहीं आई है, यानी ये कुरान, यानी इस कुरान के बारे में जो पहले सहीफों के अंदर भी उसका जिक्र मौजूद है, तो वो निशानी क्या उन पर नहीं आ चुकी, यानी कुरान क्या उन पर नहीं उतारा गया? ये सबसे बड़ी निशानी है। तो अल्लाह कह रहा है ये कुरान मजीद ये सबसे बड़ी निशानी है कि जिसका जिक्र पिछले सहीफों के अंदर मौजूद है। तो ये जो कुरान मजीद है ये सबसे बड़ी निशानी है, क्योंकि इसके जरिए से अल्लाह ताला ने चैलेंज किया है इंस और जिन को, और कहा है कि अगर तुम्हें इस कुरान के कलाम इलाही होने में शक है तो फिर इस जैसा कलाम बनाकर दिखलाओ। फिर वो तमाम के तमाम इस चैलेंज को पूरा करने से आजिज आ गए, और इस तरह कुरान का एजाज साबित हुआ और कुरान का कलाम इलाही होना साबित हुआ। तो इससे बढ़ के उन्हें और क्या दलील चाहिए, क्योंकि कुरान करीम ही सबसे बड़ा मोजिजा है। वअवलम तातिहिम बय्यनतु मा फिस सुहुफिल ऊला, और क्या नहीं आई उनके पास निशानी उसमें की जो अगले सहीफों में है। वलो अन्ना अहलकनाहुम बिअज़ाबिम मिन क़ब्लिही, और अगर बेशक हम अहलकनाहुम, अगर बेशक हम हलाक करते उनको बिअज़ाबिम मिन क़ब्लिही, अजाब के जरिए, मिन क़ब्लिही उसके आने से पहले, यानी
نبی کے آنے سے پہلے، نبی کی بعثت سے پہلے اگر ان پر ہم عذاب بھیج کر اگر ان کو ہلاک کر دیے ہوتے، لقالو تو وہ ضرور کہتے ربنا اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا رسولا کیوں نہیں تو نے بھیجا ہماری طرف کوئی پیغمبر، فنتبع آیاتک کہ ہم اتباع کرتے تیری آیات کی، من قبل ان نذل ونخزا اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا ہوں۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ان کے پاس اس نبی کو بھیجا ہے، اور ہم نے ان پر اس نبی کی بعثت سے پہلے کوئی عام عذاب اس لیے نہیں بھیجا کہ کل قیامت کے دن وہ یہ عذر پیش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمارے پاس کوئی نبی نہیں بھیجا تھا، کوئی پیغمبر نہیں بھیجا تھا، اگر تو کوئی پیغمبر بھیجتا ہمارے پاس تو ہم تیری آیتوں کی اتباع کرتے اور ہم ذلیل اور رسوا نہ ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر حجت پوری فرما دی ہے اور ان کے پاس نبی اور رسول بھیج دیا ہے، اب ان کے پاس قیامت کے دن کوئی عذر باقی، کوئی عذر اور حجت باقی نہ رہے گی۔ قل کل متربص کہہ دے سب کے سب، کل سب کے سب متربص انتظار کرنے والے ہیں، یعنی مومنین بھی انتظار کر رہے ہیں کہ کیا انجام ہونے والا ہے، اور کافر بھی انتظام کر رہے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے، سارے کے سارے انتظار میں ہیں۔ قل کل متربص کہہ دے کہ سبھی انتظار کرنے والے ہیں، فتربصوا پس تم بھی انتظار کرو، فستعلمون پس بہت جلد تم جان لوگے، من اصحاب الصراط السوی کون ہیں راہ راست والے، اصحاب کا مطلب والے، الصراط السوی سیدھے راستے والے، کون ہیں سیدھے راستے والے، ومن اہتدا اور کون ہے جس نے ہدایت پائی، یعنی انتظار کرو کہ جو سیدھے راستے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائے گا، اور جو گمراہی پر ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیست اور نابود فرمائے گا۔ تو آپ دیکھتے رہو کہ انجام کار اچھی عاقبت کس کے لیے ہوتی ہے۔ تو جیسا قرآن نے چیلنج دیا، جیسا بتایا، ویسے ہی ہوا کہ ابو جہل اور اس کے ماننے والے وہ مٹ گئے، ان کا کوئی آج نام لینے والا بھی نہیں ہے، ان کا کوئی ذکر کرنے والا بھی نہیں ہے، اور شرک کا پورا خلا خما ہو گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کامیابی عطا فرمائی اور آپ کے دین کو پورے مشرق و مغرب میں پھیلا دیا۔ تو یہ ایک نشانی تھی کہ جو یہ بتاتی ہے کہ کون سیدھے راستے پر ہے اور کون ہدایت پر ہے۔ قل کل متربص کہہ دے کہ سب کے سب انتظار کرنے والے ہیں، فتربصوا پس تم بھی انتظار کرو، فستعلمون پس ان قریب تم جان لوگے، من اصحاب الصراط السوی کون ہیں سیدھے راستے والے، ومن اہتدا اور کون ہے جس نے ہدایت پائی۔